الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ کیا تیرے غالب اور بہت زیادہ بخشش کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا پھر آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی ملکیت ان کے لیے ہے؟ بس ذرا اسباب اکٹھے کر کے چڑھ کر تو بتائیں اگر ایسا ہے۔ ہاں، یہ شکست خوردہ گروہوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل کے درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حوالہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا اس ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کی وضاحت میں یہ بات میں عرض کروں کہ منصب نبوت اللہ کی جانب سے یہ بہت بڑی عطا اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ منصب نبوت ایک وہ بڑا منصب ہے جس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی اور اس جیسا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن عظیم شخصیات کو اس منصب سے نوازا ہے ان کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی مثال کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی منصب میں عالی شان، عالی وقار اور مقام رفعت کے مالک ہیں تو وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت جو ہے اس کی عظمت کے لحاظ سے سب نبیوں کو اللہ نے برابر پیدا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ایک جزوی فضیلت آپ نے فرمائی، لیکن دوسرے مقام پہ نبوت کے لحاظ سے یہ فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے۔ نبی ہونے کے لحاظ سے، یہ ڈیزگنیشن ہونے کے لحاظ سے، یہ منصب ہونے کے لحاظ سے اللہ کے سارے نبی برابر ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے جزوی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کو میں نے کریم بنایا، کسی کو ذبی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو میں نے روح اللہ بنایا، کسی کو میں نے کوئی نذیر اللہ بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا۔ فرمایا یہ ہماری چنیدہ صفات ہے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی، کسی کو ہم نے حبیب اللہ بنا دیا۔ لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے، ایسا جاہ و جلال والا مقام ہے اور ایسی شان والا یہ منصب ہے کہ اللہ کے بعد زمین و آسمان میں اور ساری کائنات میں جو عظمت اور لائق کے احترام لحاظ سے قابل ہیں وہ صرف و صرف انبیاء کی ذات مقدسہ۔ اب یہاں ارشاد فرمایا گیا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے پاس نبوت ہوتی، ہم خزانے والے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس دولت کی ریل بیل ہے، کاروبار ہیں، معاملات ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی بخشش اور اس کی رحمت کے خزانے ہیں؟ فرمایا خزانہ یہ دولت کا خزانہ کچھ نہیں ہے۔ دولت کے خزانے کی کیا حیثیت ہے؟ آج ہے تو کل نہیں ہے۔ دولت ایک جلدی چھاؤں ہے، آج غریب ہے کل امیر ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ، کیا کروڑوں لوگ ہیں، آج غریب تھے جناب کل وہ کتنے عظیم ہو گئے۔ دنیا کا عظیم ترین اس وقت امیر ترین آدمی بل گیٹس، اس کی ہسٹری دیکھ لیں، غریب ترین آدمی تھا،
اور اس نے ایک چھوٹے سے مرغیاں بیچا کرتا تھا، کبھی وہ کہتے انڈے بیچتا تھا، اور اس کے بعد اس کو رب نہیں دیا۔ دینے والا تو سب کو رب ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، رب کے معاملات ہیں۔ اور جناب ایک بہت بڑا شہزادہ عرب کا اور جناب ایک فقیرانہ زندگی پہ آ گیا، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ اور کئی ایسے اپنے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کا عالم دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ اپنی ریاست کے بادشاہ تھے، پورے برے صغیر کے بادشاہ تھے، اور ایک وقت آیا کہ ایک روٹی کے لیے وہ جناب وہاں پر رنگون میں برما کے اندر وہ روٹی کے لیے ترس رہا تھا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، بادشاہ کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور میں نبوت اس بنیاد پر دوں؟ فرمایا میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے۔ علی سے پوچھا گیا آپ کائنات کے عظیم نبی اور رسول کے داماد ہیں، اس عظیم رسول اور پیغمبر کے کرم کا عالم یہ ہو کہ آپ چاہیں تو آسمان سے پانی کی جگہ سونے کی بارش ہو جائے، آپ چاہیں تو اونٹ پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا بن کے چلے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں تو کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، اور جس عظیم شخصیت کا عالم یہ ہو کہ اس کی شادی کے لیے وہ آج ہمارے یہاں تو غریب سے غریب کیوں کہتے ہیں نا، میں اپنی شادی کی تو روٹی دے ہی لوں گا، اتنا غریب سے غریب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولیمے کے لیے ایک بکری بھی نہیں تھی، آپ کا ولیمہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کہے مجھے اجازت دے میں ان کا ولیمہ کروں گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عثمان میرا بھائی ہے۔ انہوں نے آپ کا ولیمہ کیا، لیکن آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی قریب وإن العلم باق لا یزال۔ فرمایا ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، مال ان قریب ختم ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا جس کو کبھی بھی زوال نہیں۔ تو دولت کی حیثیت تو کچھ نہیں، آئی اور ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو میں اتنا بڑا منصب نبوت دولت کی بنیاد پہ دوں؟ کل دولت ختم اور نبوت بھی ختم۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، میں نبوت اس کو دیتا ہوں، نبوت کا تعلق علم سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے، اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ فرمایا میں نے اپنی رحمت جس شخصیت پر کی ہے اور جو سب سے زیادہ رحمت کا مستحق ہے وہ تمہارے اندر ایک ہی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ آگے شاید فرمایا گیا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آگے ان کی دولت کا بھی پورا بانڈا پھوڑ دیا، اس کو بھی سامنے بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ساری دولت ان کے پاس آ گئی ہے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ کس دولت کے یہ فخر کرتے ہیں؟ ان کے پاس کتنی دولت ہے؟ ظاہر ہے آپ سوچیں وہ رب جو ساری کائنات کو دینے والا ہے، جس نے قارون کو بھی خزانے دیے ہوں، جس نے فرعون کو بھی بادشاہیاں دی ہوں، خزانے دیے ہوں، جس نے حامان کو بھی اتنی بادشاہیاں دی ہوں، تو آپ اندازہ کیجئے جس نے ساری کائنات کو رزق دیا ہوا ہے، جو ساری کائنات کے امراء کو بھی رزق دیتا ہے، غرباء کو بھی دیتا ہے، حشرات الارض کو بھی دیتا ہے، اس کے سامنے کسی ایک ملک کی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ رب کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ رب نے فرمایا پیارے حبیب ان کے پاس کتنی دولت ہے، 2 باغ 4 باغ 10 باغ کھجوروں کے، 100-200 بکریاں، اونٹ، یہ ان کی دولت ہے۔ یہ کیا دولت ہے اور اس دولت کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا میں رب تو وہ ہوں جس نے زمین کے اندر سونے کے خزانے چھپا دیے۔ اندازہ کیجیے اس نے سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات، اس کی جگہ پتہ کیا رکھی؟ زمین۔ کبھی آسمان سے یہ چیزیں نہیں برسی، نہ گری ہیں اور نہ یہ اوپر کہیں بنتی ہیں، یہ ساری قیمتی دھاتیں اور جواہر اور یہ یاقوت اور یہ ہیرے سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟
زمین سے۔ اللہ نے فرمایا جس کو تم اتنی عزت دیتے ہو اس کو تو میں نے خاک میں ملا دیا، اس کو تو میں نے مٹی میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس دولت ہے کتنی ہے، جس دولت کا یہ فخر کرتے ہیں، میں چاہوں تو ایک لمحہ کے اندر ان کے ساری دولتوں اور جانوروں کو میں یہاں زمین الٹا کے نیچے دنس دوں، اتنے بچانے والا کون ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی آسمانوں کی دولت آ گئی ہے؟ کوئی زمینوں کی ساری دولت ان کے پاس آ گئی ہے؟ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان، کیا وہ ساری دولتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں؟ عرب والوں تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں آیا، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت کچھ اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر تم غور کرو اور آؤ ہمارے نبی پہ اترنے والے پاک کلام کو پڑھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ 70,000 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کے چلا کرتے تھے، صرف چابیاں، 70,000 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ کیا ہم نے اس کو نبوت دے دی؟ کیا ہمیں اس کو نبی بنا دیا؟ ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرعون کو دیکھو، اتنی بڑی پورے مصر کی شہنشاہی اس کے پاس تھی، بادشاہی اس کے پاس تھی، رعایا اس کے پاس تھی، خزانے اس کے پاس تھے، لیکن کیا ہم نے اس کو نبی بنا دیا؟ ہم نے وہاں پر نبی اس کو بنایا جو اپنے گھر میں بھی نہیں تھا، جس کے پاس ظاہری طور پہ اپنا گھر بھی نہیں تھا، نہ ماں پاس تھی نہ باپ پاس تھا، وہ کسی کے گھر میں پلا، ہم نے اس کو منصب نبوت عطا فرما دیا۔ کہیں سے آیا؟ ظاہر لوگوں نے لاوارث سمجھ کے پکڑا تھا نا اس صندوق اور باکس کو، یہ قصہ گزر چکا اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا، لاوارث کر کے سمجھا تھا، پکڑا تھا، اور اپنے گھر میں قابل رحم ہوتے ہوئے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رحم کرتے ہوئے اس کو پکڑ کر اس پہ محنت کی اور انہیں لقمہ دیا اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست کیا اور انہیں پالا پوسا بڑا کیا رحم کی بنیاد پر۔ رب نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو پھر نبوت فرعون کے پاس ہوتی، ہم نے تو نبوت اس کو دی جو بالکل ایک دریا پہ لاوارث ہو کے آ رہا تھا۔ دنیا انہیں لاوارث کہہ رہی تھی، فرمایا وہ لاوارث نہیں تھا، اس کے وارث ہم خود تھے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ذرا یہ اسباب اکٹھے کر کے بتائیں اور آسمانوں کی جانب چڑھ جائیں۔ یہ اگر ان کے پاس اتنے ہی اسباب ہیں تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آسمان کی جانب بڑھیں اور اس رب سے کوئی بات کریں۔ اگر انہیں اپنی دولت پر اتنا فخر ہے اور اپنی دولت کی بات کرتے ہیں، آگے فرمایا جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، پیارے حبیب یہاں پر یہ ایک ایسا لشکر ہے، جند کسی بڑے لشکر کو کہا جاتا ہے، محزوم کہتے ہیں شکست خوردہ، حزم سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے شکست، محزوم شکست خوردہ۔ اے پیارے حبیب یہ ایک ایسا جندن لشکر، ایک ایسا لشکر ہے، ماں کسی چیز کی حقارت اور اس کے تھوڑے ہونے کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، پھر آپ نے فرمایا جندن ما، میم والی ما، عرب کے اندر یہ قاعدہ رول ہے، اپنی زبان وہ لفظ کسی چیز کو جب انہوں نے چھوٹا اور ہلکا بیان کرنا ہو تو وہاں کے اس لفظ کے ساتھ وہ ما لگا دیتے ہیں، تو رب نے فرمایا جندن ما، اے پیارے حبیب یہ لشکر کوئی بڑا لشکر بھی نہیں ہے، چھوٹا سا لشکر ہے میرے ساتھ، بہت چھوٹا لشکر ہے، اور کیسا ہے؟ ہنالک مہزوم من الاحزاب، اور یہ ایک چھوٹے سا یہ لشکر جو ہے یہ شکست خوردہ ہے، تباہ شدہ ہے اور شکست کھا کے بیٹھا ہے۔ اور پیارے حبیب اس کی مثال ہم نے آپ کے لیے پوری فرما دی، وہ کب پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، اتنی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ رب نے اس کی عملی تصویر غزوہ بدر میں پیش فرما دی، اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک اور توضیح بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی مکہ جس کو وہ اپنا مرکز سمجھتے تھے، اپنا شہر اور اپنا دیش اور اپنی جنم بھومی سمجھتے تھے، اور اسی کے وہ مالک بنے ہوئے تھے۔ رب نے ایسا کرم کیا، ایک دن اسی شہر مکہ کی چابیاں فتح کی صورت میں اپنے حبیب کے ہاتھوں میں عطا فرما۔
8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، سرکار آئے اور یہی وہ لوگ تھے، یہ سارے وہاں موجود تھے جو کہتے تھے جناب ہمارا یہ شہر، ہم اس کے مالک، ہم اس کے والی، ہم اس کے متولی، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ سرکار جب فاتح کی حیثیت سے آئے، سرکار نے فرمایا ہاں بتاؤ اب کہاں ہیں تمہاری دولتیں جس کو تم فخر کرتے تھے؟ آج سارا تمہارا شہر ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور آج ہم فاتح ہیں اور تم شکست خوردہ۔ لیکن یہ الگ معاملہ ہے، سرکار نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو سامعین، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے ہاں عزت اور نبوت اور منصب نبوت کا معیار دولت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، یہ منصب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع اس پہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔